بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑا ہی شاندار اور جاندار عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ آج دوبارہ سے بنانے کی نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ چند دوست جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ چیزیں مزید پوچھی تھی، تو اس لیے میں نے کہا اس عمل کی بھی ویڈیو بنا دی جائے اور جو مزید سوالات ہیں ان کے جوابات بھی اس ویڈیو کے اندر ہی دے دیے جائیں۔ ناظرین اکرام، یہ عمل ہے حضرت مولانا محمد یونس پالن پوری حافظہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے، انڈیا کے ہیں۔ ان کا یہ عمل ہے، وہ اس عمل کو بہت زیادہ بتاتے ہیں اور الحمدللہ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ دیکھنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ بڑا ناممکن سا عمل ہے، یہ ہم سے ہوگا نہیں، لیکن ہو جاتا ہے۔ جو کرتے ہیں ان سے ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت ان کو نواز دیتے ہیں۔ وہ عمل ہے سورۃ الاخلاص کا۔ حضرت پالن پوری حافظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کر لو، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ نسلوں کی خوشحالی کا عمل ہے، نسلوں کی خوشحالی، کہ جو اس عمل کو کرتا ہے وہ اس کو تو خود فائدہ ہوتا ہی ہے، یعنی اپنی ذات کو اس کو فائدہ ہوگا جو عمل یہ کرے گا، لیکن اس کی نسلیں خوشحال ہو جائیں گی۔ وہ صرف وہ نہیں خوشحال ہوگا، اس کی نسلوں تک اس کی خوشحالی کے اثرات جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آدمی متقی ہو تو اس کے تقوی کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، اللہ کا محبوب ہو تو اس کے اثرات اس کی نسلوں تک جاتے ہیں۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کے اثرات بھی نسلوں تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ الاخلاص کا خزانہ ہے، اس کو آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے اوپر ملتا کیا ہے، اس کے مجربات کیا ہیں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ جو بھی کام آپ کی زندگی کا ہوگا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہوگا، آپ ایک تاجر ہیں، آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ ایک کاریگر ہیں، کوئی بھی آپ کی زندگی کا شعبہ ہے، کسی بھی جگہ پر ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، یہ عمل کرنے سے آپ کو آپ کے ہر کام کے اندر کامیابی خالق کائنات کے فضل و کرم سے ہوگی۔ اور یہ جو عمل ہے جب یہ مکمل ہو تو اس کو مکمل کرنے کے بعد جو خالق کائنات سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے، اور سورۃ الاخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے، مسند احمد کے اندر روایت ہے، حدیث آتی ہے کہ جو سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، 10 بار، تو 10 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں محل بنتا ہے، اور جنت یا آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو جو خالق کائنات اس سورہ مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر جنت کا محل عطا فرماتا ہے، تو کیا وہ رب اس کو پڑھنے کے اوپر دنیا میں کچھ نہیں عطا فرمائے گا؟ بے شمار عطا فرمائے گا۔ تو 10 مرتبہ پڑھو تو جنت کے اندر محل بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اس کے بارے میں کہ ایک صحابی کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ بڑی محبت تھی، وہ اس کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، بار بار پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے بارے میں بتایا گیا، آپ کے سامنے یہ بات آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے، یعنی سورۃ الاخلاص سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سورۃ الاخلاص کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اب دیکھیں سورۃ الاخلاص وہ سورہ مبارکہ ہے، 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت 3 مرتبہ پڑھنے کے اوپر ایک قرآن مجید کا مکمل ثواب، مکمل قرآن مجید کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں، 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر جنت کا محل بن جاتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنے کے اوپر قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کی جو محبت ہے اس نے اسے جنت میں پہنچا دیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی صورت ہے مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مختصر ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی یہ سورہ مبارکہ ہے،
بہت بڑی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو حضرت پالنپوری حفظہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اس کو جب پڑھ لیا جاتا ہے، اگر کوئی اس کا یہ 5 لاکھ کا عمل پورا کر لے، اچھا جب 5 لاکھ کہا جاتا ہے پھر دوست پریشان ہو جاتے ہیں، اور سوال بھی پھر یہی تھے کہ ہم کیسے 5 لاکھ پورا کریں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم کیسے پورا کریں؟ یاد رکھیں کہ جب کوئی انسان نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیت کے اوپر ہی اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ نیت کر لیں گے کہ میں نے اس کا 5 لاکھ پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور نیک نیتی کے ساتھ آپ شروع بھی کر لیں گے، بھلے آپ روزانہ 100 دفعہ ہی اس کو کیوں نہ پڑھیں، لیکن نیت آپ کی 5 لاکھ کی ہے، تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور پورے خلوص سے پڑھنا شروع کر دیں گے، پورے اخلاص سے پڑھنا شروع کر دیں گے، یقین کامل سے پڑھنا شروع کر دیں گے، تو پھر خالق کائنات کے خزانوں سے آپ نے لینا ہے۔ وہاں پر اتنے حساب کتاب نہیں دیکھے جاتے کہ ہاں جی یہ ہوگا تو پھر ہی اس طرح ہوگا۔ جب نیت کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں گے، 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر ایک محل، 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر دوسرا محل، 10 مرتبہ پڑھنے کے اوپر تیسرا محل، آپ نے 100 مرتبہ پڑھا تو آپ خود دیکھیں کتنے محلات آپ کے لیے جنت میں تعمیر ہوئے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا، کتنے قرآن مجید کا ثواب آپ کو حاصل ہوا۔ تو وہ رب جو آخرت میں اس کے پڑھنے کے اوپر اتنا کچھ دے رہا ہے، جو جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ رب اس کو پڑھنے کے اوپر دنیا میں کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو اس لیے آپ 5 کے اوپر نظر نہ رکھیں کہ وہ کیسے پورا ہوگا، آپ بس شروع کریں، ابھی سے شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں کہ میں نے بس شروع کرنا ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 200 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ 200 مرتبہ۔ آپ یہ نہ دیکھیں کتنے سالوں میں پوری ہوگی، آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، بس میں نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ تو اب اپنی زندگی کی طرف ہم دیکھیں نا کہ ہم نے کتنے سال گزار دیے، کتنے سال پیچھے گزر گئے ہیں، اور ان سالوں کے اندر کیا ہم نے کوئی ایسا نیک کام کیا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ ہم نے ان سالوں کے اندر کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ کوئی اگر ہم تسلسل کے ساتھ کر رہے ہوتے تو یہ 5 لاکھ نہیں، یہ کوئی 20 لاکھ بھی ہو سکتی تھی، 30 لاکھ بھی ہو سکتی تھی۔ اگر ہم تسلسل سے ایک عمل کر رہے ہوتے تو 100 مرتبہ پڑھنے سے بھی منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ نیت خالص ہو، مستقل مزاجی ہو، پھر آپ اس کو 200 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اس کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، فجر کے بعد 100 مرتبہ، ظہر کے بعد 100 مرتبہ، عصر کے بعد 100 مرتبہ، مغرب اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ، تو 500 آپ کی ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کو ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 آپ کی روزانہ ہو جائے گی۔ اور جب 1000 آپ روزانہ پڑھیں گے تو 1000 روزانہ پڑھنے سے 500 دنوں کے اندر آپ کی یہ 5 لاکھ کی تعداد مکمل ہو جائے گی، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے سے۔ اور اس کے علاوہ بھی بڑا موقع ملتا ہے۔ اچھا یہ چیزیں ہمیں بڑی لمبی لگتی ہیں کہ کیسے ہوگا؟ کبھی خیال کیا کہ ہم نے ٹک ٹاک کھولا اور سکرولنگ شروع کی تو ٹائم دیکھا کتنا ٹائم اسی کے اوپر لگ جاتا ہے، تو وہاں پر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یہاں پر ہمیں ہر چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں، بس آپ شروع کر دیں کہ میں نے اس کو پڑھنا ہے۔ چلو 200 مرتبہ نہ بھی پڑھیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ 50 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ 50 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے تو آپ کی 5 نمازوں میں 250 250 آپ کی ہو جائے گی، روزانہ 250 ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں 250 میں کتنے آپ کے محلات جنت کے اندر تعمیر ہوئے، کتنے قرآن مجید کا ثواب آپ کو اس کے اندر ملا۔ تو اس لیے جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا وہ 5 لاکھ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ بڑے فوائد ہم نے اس کے دیکھے ہیں، اور بڑے ساری گواہیاں ہیں اس کے اوپر۔ اللہ رب العزت بڑا نوازتے ہیں، بڑا کرم، بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کے کاروبار کے مسائل حل ہوتے ہیں، رشتوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، رزق میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں، گھر میں خیریں برکتیں آ جاتی ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کامل کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ تو آپ ابھی سے، آج سے ہی اس کو شروع کر دیں کہ میں نے اس کو
پورا کرنا ہے۔ اب روزانہ جتنا پڑھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، آپ سے روزانہ 100 مرتبہ پڑھا جائے، 200 پڑھا جائے، 300 پڑھا جائے، کوئی ایک چھوٹی ڈائری رکھ لیں، اس کے اندر نوٹ کرتے چلے جائیں کہ میں نے آج اتنا پڑھا ہے، آج اتنا پڑھا ہے، کبھی 100 پڑھ لیا، 200 پڑھ لیا، 500 پڑھ لیا۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو گپے مارنے کے بجائے آپ کا کاؤنٹر ہو، آپ پڑھتے جائیں سورۃ الاخلاص کو۔ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ شروع میں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ اس کو پڑھیں۔ تو یہ 5 لاکھ سورۃ الاخلاص کا جو عمل ہے، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نسلوں کو خوشحال کرنے کا یہ عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ حضرت مولانا یونس پالنپوری حافظ اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے ہیں، بڑا ہی شاندار جاندار آپ کو میں وظیفہ دے رہا ہوں۔ تو یہ بڑا ہی شاندار اور جاندار وظیفہ ہے، اس کو جو کرتا ہے وہ خیریں پا جاتا ہے، اور جو سوچتا رہتا ہے پھر وہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ بس میں کروں گا، ہوگا نہیں ہوگا، تو ہوگا نہیں ہوگا کو چھوڑیں اور کریں، اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ وظیفہ میرا پورا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیریں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔